فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی مبارک رات اور کلمہ حق کی صدا بلند کرنے والوں کا مقدس مقام، جہاں پاؤں رکھتے ہی دل دنیا و جہاں کی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور رنجشوں سے مبرّا ہو کر عشق رسول میں مصروف عمل خدائے ذوالجلال کی عظمت اور کبریائی کا ذکر کرتے نہیں تھکتا، اور کچھ لمحوں کو تو بالکل ہی دنیا و جہاں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہائے مگر افسوس! کوسوں میل دور بھی وہی پاکستانی، وہی سیاست، وہی سیاستدان اور وہی حماقتیں ایک لمحے کو مان لیا سب چور تھے، پاکستانی خزانے کو لوٹنے والے تھے، اپنے مفاد کے لیے اپنے ملک کو بیچنے والے تھے، عوام کا حق کھانے والے تھے، اقتدار میں آنے کے بعد لاکھوں سے ارب اور اربوں سے کھرب پتی ہونے والے تھے، بار بار آ کر ملک کو کھوکھلا کر کے گئے ہیں، اور اب چیچوں کا مربع بنا کر سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور جمہوریت کا گلا گھونٹ کر آپس میں ہی عہدوں کا بندر بانٹ کر لیا ہے، اقتدار چھینا ہے یا قابض ہوئے ہیں۔ یہ سب ہیلے، بہانے اور تاویلیں اس بات کو درست قرار نہیں دے سکتیں جو آپ نے مبارک ساعتوں کی پامالی کر کے کیا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی سیاسی جماعت نے باقاعدہ تربیت کر کے مخالفین کے خلاف نعرے لگانے کے لیے کسی ٹرینڈ جتھے کو بھیجا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ خود بکھرے ہوئے تھے، مختلف قسم کے نعرے لگا رہے تھے، اور یوں بھی عقل اس چیز کو قبول کرنے سے قاصر ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اس مقدس مقام کی بے حرمتی کا سوچ بھی سکتا ہے۔ یہ ایک غیر ارادی اظہار تھا، یقیناً جو ان سیاست دانوں کے مخالف ہیں، اور خاص طور پر عمران خان کے چاہنے والوں کی طرف سے۔ یہ اپنی نوعیت کا کوئی ایسا پہلا واقعہ بھی نہیں۔ جب عمران خان بطور وزیر اعظم مکہ گئے تو ان پر بھی کسی نے آوازیں کسیں، زکوٰۃ چور، صدقہ چور، اور مریم بی بی نے باقاعدہ طور پر ان ویڈیوز کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا اور لکھا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اس کے مصداق تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ اس مبارک مقام پر بھی ضلالت کا منہ دیکھنا پڑا، مگر سچ پوچھیں تو میری نظر میں سیاست تنقید، برداشت اور اصول و ضوابط کی پابند ہے، اور ہم میں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم سیاست کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہر واقعہ اور سانحہ اپنی مرضی کا رنگ چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اور ایسا ایک طرف سے نہیں ہو رہا۔ تمام سیاسی جماعتیں ہی اس نقطے پر کم و بیش یکجا ہیں۔ سعودی عرب نے تو اپنے قانون اور روایات کے مطابق ان لوگوں کو سزائیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، مگر اصل اچنبھے کی بات یہ تھی کہ پاکستان میں بھی اس بات پر سیاست کھیلی گئی۔ ان رہنماؤں کے حامیوں نے عمران خان کو اسلام دشمن اور ابو جہل قرار دیا، اور جنون کی جانب سے بھی کوئی واضح مذمتی الفاظ ان لوگوں کے لیے نہیں سنے گئے۔ کچھ ویڈیوز موصول ہوئیں کہ یہ مسجد نبوی کے باہر کا احاطہ ہے، اندر نہیں۔ جو بھی ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقدس مقامات میں اور جلسہ گاہوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے واقعات یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔